صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اسلام نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، جن میں سے ایک طبقہ وہ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طبقے کو نہیں دیکھا، ایک طرح کی وعید ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو جو 500 سال کی مسافت سے فیل ہونا شروع ہو جائے گی، یہ طبقہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور وہ طبقہ ان خواتین کا ہے، کاسیات عاریات، ان کا لباس ان کے مکمل جسم کو ڈھک نہ رہا۔ اس کی دو تعبیرات اہل علم نے بیان کر دی۔ محرم کے سامنے یا خاتون کا خاتون کے سامنے بھی اپنے جسمانی اعضاء کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک خاتون کا خاتون سے بھی پردہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے لیکن اس کی کوئی حد ہے۔ خاتون کا خاتون سے جو پردہ ہے وہ اعضاء رئیسیہ کا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہاتھ اس میں شامل نہیں ہے، گردن اس میں شامل نہیں ہے، چہرہ اس میں شامل نہیں ہے، پاؤں اس میں شامل نہیں ہے، ان کی پنڈلیاں اور کلائیاں اس میں شامل نہیں ہیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ محرم ہو تو محرم کے اندر اس کی جو حد ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس میں پھر پنڈلیاں بھی شامل ہیں، اس میں پھر گردن بھی شامل ہے، گردن سے نیچے کا جو حصہ جو سینے کا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر پھر کلائیاں بھی شامل ہیں۔ اور جب معاملہ آتا ہے غیر محرم کا تو پھر سوائے ہاتھ اور پاؤں کے اور نظروں کے کسی چیز کی گنجائش موجود نہیں خواتین کے لیے۔ امام احمد فرماتے ہیں عورت مکمل پردہ ہے، اور شاید آپ کو یقیناً یہ بات پتہ ہو، عورت کو عورت کہتے ہی اس وجہ سے ہیں عورہ، یعنی وہ حصہ جسم کا جس کو چھپایا جاتا ہے۔ تو عورت فیمیل یا مؤنث جو ہے یہ پوری عورت ہے۔ دیندار گھرانوں کے اندر بھی غیر محرم رشتے ہیں، ان سے شرعی پردہ ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے، اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو ہونا چاہیے۔ دیور سے پردہ ہے، جیٹ سے پردہ ہے، کزن سے پردہ ہے، مثال کے طور پہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور اس صورت کو پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم فرضناہا، یہ اللہ نے احکام فرض کیے ہیں، ان کو سمجھیں، قبول کریں اور ان پر عمل کریں۔ ایک تعبیر اللہ کے پیغمبر نے یہ بیان فرمائی کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے کپڑے پہنے ہیں اور وہ کپڑے ان کے جسم کو ڈھانپے ہوئے بھی ہیں، لیکن وہ اتنے فٹنگ والے ہیں جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور یہ فتنہ ایسا ہے، بے دینوں کو تو چھوڑ دیں، دینداروں کے گھروں میں اور خواتین میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ لہذا جسم کے اعضاء جس سے ظاہر ہوں پھر وہ اس وعید کے اندر شامل ہیں۔ اور آخری مفہوم اس کا جو ہے وہ خواتین جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ کپڑے اتنے باریک ہیں کہ اس میں جھلک ہے، لہذا اس کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد تیسری قسم ان خواتین کی ہے مائلات ممیلات، جو اپنے عمل سے مردوں کی طرف مائل ہونے والی یا ان کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ قرآن مجید نے اس حد تک حکم دیا ہے کہ اگر ایک خاتون گھر سے باہر نکلے خوشبو کا استعمال نہ کرے، کہ وہ خوشبو کسی غیر محرم کو پہنچے اور اس کی توجہ اس کی طرف۔ اسی طرح اگر سینڈل یا جوتے پہن رہی ہے، شوز استعمال کر رہی ہے، چپل استعمال کر رہی ہے، تو اس کا چلنے کا انداز بھی قرآن نے بیان کیا اس حد تک کہ اس میں اتنی آواز نہ ابھرے کہ اگر سامنے چلنے والا جو ہے، یہ ساتھ چلنے والا جو ہے، وہ اس آواز سے اس کی طرف مائل ہو۔ یہ تربیت آپ بچپن میں کرتے ہیں، اسکارف کی تعلیم دینا، جیسے ہی بچیاں جب بلوغت کی حد میں داخل ہونے لگیں ان کو عبایا پہنانا، بچیوں کو تعلیم دینا کہ بیٹا لباس کیسا ہونا چاہیے، ان کی تربیت کرنا۔ یہ تربیت اگر بچپن میں ہو گئی نا بچی کی، تو کم از کم آگے جانے کے بعد ایک تو اس بچی کا بلوغت کے بعد فتنے میں مبتلا ہونا اس کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ پھر لا قدر اللہ اگر وہ ماحول کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی وجہ سے اس فتنے میں مبتلا ہو بھی جاتی ہے، تو کم از کم والدین اللہ کے سامنے مسئول نہیں ہوں کہ انہوں نے تربیت کی تھی، انہوں نے اپنا حق جو ہے اس معاملے کے اندر ادا کیا۔